السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں پھر بات کریں۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ یہ ایک معروف نعت خواں ہیں جو کہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے طبلہ بج رہا ہے، دف بج رہا ہے۔ پہلے ہم روتے تھے کہ نعت خوانی کے اندر ایسے ایسے انداز آ گئے تھے، طبلے آ گئے تھے، سارنگیاں آ گئی تھی اور ساتھ میں عجیب عجیب آوازیں آ گئی تھی اور اس کے ساتھ طبلوں کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ اور اب ظلم کی انتہا یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ صاحب، اور ساتھ میں طبلہ بج رہا ہے اور یہ قرآن کریم کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور یہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اور یہ تلاوت ہو رہی ہے اور اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ طبلے کے ساتھ وہ چیز، وہ گناہ جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا وہ ہم نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ ہے کہ پاکی اور ناپاکی کو اکٹھا کر دیا، گند کو، غلاظت کو اور طہارت کو ہم نے اکٹھا ملا دیا۔ ایسی تو نعت خوانی بھی قبول نہیں ہے، ایسی تو پڑھنا، اور وہ کہتے ہیں کہ بدعت اور گناہ بانج نہیں ہوتا، ترقی کرتا ہے۔ پہلے نعت خوانیوں میں چیزیں شامل ہوئی، اب معاذ اللہ قرآن کے ساتھ یہ معاملات شروع ہو گئے۔ اور آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کو گانے کی طرز پر پڑھیں گے، اور فرمایا تھا اقرأوا القرآن بلحون العربی واصواتہ، تم نے قرآن کو اہل عرب کے لہجوں میں پڑھنا ہے اور میرے بعد ایک قوم آئے گی، حدیث کا ایسا ہے وَسَيَجِيءُ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ، ایسے لوگ آ جائیں گے جو قرآن کو گانوں کی طرز پر پڑھیں گے۔ یہ معاذ اللہ وہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں ساتھ میں دف بج رہے ہیں۔ لا یجاوز حناجرہم، کہ یہ قرآن ان کے گلوں سے بھی نہیں اترے گا، یعنی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مفتونۃ قلوبہم وقلوب الذین یعجبہم شانہم، کہ ان پڑھنے والوں کے دل بھی فتنے میں پڑے ہوں گے اور جن کو ایسا سٹائل اچھا لگتا ہے ان کے دل بھی فتنے میں پڑے ہوں گے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم قرآن کھول کے نہیں پڑھتے لیکن گانوں کی طرز پر، طبلے کی تھاپ پر اور سرنگی پر ہم قرآن کریم سن رہے ہیں۔ یہی ہماری نعت کا حال ہے۔ ہم نعت کو روتے تھے، نعت خانوں کو روتے تھے کہ ایسے داڑھی منڈے نعت خان ہیں، ایسے عیاش نعت خان ہیں، بے نمازی نعت خان ہیں، ایسے جو پیسے کے پجاری نعت خان ہیں جن کو نہ نماز سے سروکار ہے، نہ سنت سے سروکار ہے، نہ پیارے پیغمبر سے سروکار ہے، نعت خانی سے سروکار ہے، وہ بھی اس لیے کہ ایڈوانس لیا ہوا ہے، پیسے لیے ہوئے ہیں، جہازوں کی ٹکٹیں لی ہوئی ہیں، کھانے کھائے ہوئے ہیں، نعت پڑھی اور جا کے عیاشی کی۔ اور نعتیں کیسی ہیں؟ گانوں کے طرز پر۔ نعتیں کیسی ہیں؟ طبلے پر، تھاپ پر، یہ نعتیں ہیں۔ نعت کے نام پر ہم نے دین کو مذاق بنایا، اور یہ نعتیں ایسا نہیں، یہ امام احمد رضا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کا اگر فتاویٰ پڑھیں، انہوں نے بھی ایسے نعت خانوں پہ فتوے لگائے۔ بریلوی مسلک کے اگر یہ نعت خان علماء جو ہیں ان سے اگر پوچھیں تو اس کے مطابق بھی یہ نعت خانی کے حال نہیں ہے کہ جس نعت کو سن کے آپ کے ذہن میں گانا آ جائے، جس کو سن کر آپ کے ذہن میں وہ گانے کا خیال آئے، اس کی طرزیں اور دھنیں آئیں، تو وہ کیا نعت ہے اور کیا اس کا اثر ہے۔ کہ جس بندے کا جی کر رہا ہے چلو گانا نہیں سنتے نعت سن لیں، نعت نہیں سنتے گانا سن لیں، دونوں سیم سیم۔ ایسی طرز کی پہلے نعت خوانی تھی، اب یہ ظلم قرآن کریم کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی عورتیں نکل رہی ہیں، عورت آج کل ایک عورت وائرل ہے، وہ نعت خان ہے، عورت نعت خان پڑھ رہی ہے، مردوں کے سامنے نعت پڑھ رہی ہے، حالانکہ عورت کا تو پردہ ہے، اس کی آواز کا پردہ ہے۔ ایسی نعت خوانی تو شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے۔ جیسے گانے کا گناہ ہے ویسے اس نعت کا گناہ ہے معاذ اللہ، کیونکہ گانوں کی طرز پر ہے، عورت مرد کے سامنے، عورت کی آواز کا پردہ ہے، اور پھر شرک کے الفاظ ہیں، یہ سارے کے سارے۔ باقی نعت، پیارے پیغمبر کی نعت کا کون قائل نہیں ہوگا؟ پیارے پیغمبر کی نعت پڑھیں جیسے حسان بن ثابت نے پڑھی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسی نعت پڑھیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ، ایسے نعت پڑھیں۔ تو یہ جو نعت خوانی موجودہ چل رہی ہے اور اب قرآن کے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے، یہ سراسر جو ہے وہ کنڈیمیبل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کنڈیم کریں، اور ایسے پیشہ ور پروفیشنل نعت خان جو بہت ہی کمرشل ہیں اور پیسوں سے ان کو غرض ہے، نعت سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے الفاظ شرکیہ ہوں، چاہے الفاظ کفریہ تک بھی ہوں، اور نعت جو ہے وہ گانے کی طرز پر ہو، انہوں نے اپنی پڑھنی ہے، اپنا ڈیلیور کرنا ہے کلام، اور پیسے بٹورنے اور نکل جانا ہے۔ تو ہم ایسی نعتوں کو کنڈیم کرتے ہیں اور ایسے قرآن پڑھنے کے طریقے کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا قرآن پڑھے، تھاپ پر پڑھے، تو یہ ایک کہہ لیں کہ افسوس کی بات ہے، اور ایسے آدمی کو روکنا چاہیے کہ بھائی یہ قرآن کا کون سا طریقہ ہے۔ ایسی کو نعت پڑھے اس کو روکیں کہ بھائی یہ نعت کا کون سا طریقہ ہے، یہ پیارے پیغمبر سے پیار کا کون سا طریقہ ہے، کہ جس چیز کو پیارے پیغمبر ختم کرنے کے لیے آئے ہم نے اسی کو پیارے پیغمبر کی نعت کے ساتھ جوڑ دیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا افسوس اور شرم کا مقام ہے۔ تو لہٰذا
ہم جو ہے وہ میری ریکویسٹ ہے تمام احباب سے کہ جب بھی کوئی ایسی نعت خوانی دیکھیں کہ جس میں جو وہ ایک داڑھی منڈے نعت خان جس نے عورتوں جیسے لباس رنگ برنگے اور شوق کلر کے لباس پہنے ہوئے ہیں کڑھائیوں والے اور عجیب اس نے اپنی حالت بنا رکھی ہے اور آ کے جو ہے وہ کلام پڑھا جھومے وہ عجیب عجیب ڈرامے بھی کرتے ہیں پیسوں کی خاطر ایک ایک لفظ کو 50 دفعہ دہرانے کو رم جھم کو فلاں کو یہ کیا ہے؟ یہ سارا ایک تماشا ہے جو اسٹیجوں پر ہو رہا ہے، اور خاص کر ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ہمارے جو ہے وہ ان کے اسٹیجوں پر یہ تماشے زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، نعت خوانی کا انہیں بھی جذبہ ہے اور ہمیں بھی جذبہ ہے، لیکن یہ ہے کہ نعت خوانی ویسے ہو جیسے ہمارے پیارے پیغمبر کی شان کے لائق ہے، نہ کہ تھاپ پر، تبلے پر، سرنگی پر، ڈھول پر۔ اگر ان کو نہیں روکا گیا کل کو یہ باجے بھی لے آئیں گے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس تمام بھائی جو نعت خوان، ہر ایمان والے کے دل میں نعت خوانی کا جذبہ ہوتا ہے، سننے کا، پڑھنے کا، سنے بھی صحیح، پڑھے بھی صحیح، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر کی نعت کو ان گانوں سے، ان گویوں سے پاک کریں۔ امید ہے آپ حضرات کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ والسلام۔